1951 کے اواخر میں پاکستان کی دو مشہور شخصیتیں سنگاپور سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا جا رہی تھی۔ دونوں اصحاب سنگاپور پہنچے تو ایک دن احمدیہ مشن میں بھی آئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور ہمیں شہر جوہور دکھائیے۔ کار تو ان کے پاس تھی ہی، میں تیار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم جوہور پہنچے تو اور جگہوں کے علاوہ ہم نے جامع مسجد ابوبکر بھی دیکھی۔ سلطان ابوبکر موجودہ سلطان جوہور کے دادا صاحب کا نام ہے۔ وہاں ہم اس مینارے پر بھی چڑھے جس پر چڑھ کر مؤذن اذان دیتا ہے۔ میں نے شمال کی طرف منہ کیا اور دعا کی، اے میرے مولا، اتنے بڑے اور وسیع شہر میں کیا کوئی ایک بھی نہیں جو تیرے مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو سنے، جو دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور اس پر ایمان لائے۔ بڑے عجز اور انکسار سے میں نے دعا کی، چونکہ ریاست جوہور کی سرحد سنگاپور سے ملتی ہے اور یہ ہے بھی ملایا کی ریاستوں میں سے سب سے بڑی اور دولت مند ریاست، اس لیے میں نے اسے کبھی فراموش نہیں کیا تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ ریاست جوہور کے مفتی صاحب علوی بن طاہر بن الحداد اور چیف قاضی اسماعیل بن عبدالعزیز احمدیت کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ 1952 کے وسط میں نے مکرم عبدالحمید سالکین صاحب سے مشورہ کیا کہ کب جوہور جانا مناسب ہوگا تاکہ محکمہ شرعیہ جوہور کے افسر اعلیٰ اونکو اسماعیل صاحب سے ملاقات کی جا سکے۔ آخر ہم نے ایک دن مقرر کیا اور اکٹھے بذریعہ بس مغرب کے بعد سنگاپور سے جوہور روانہ ہو گئے۔ چونکہ ہمیں اونکو اسماعیل صاحب کے مکان کا علم نہ تھا، اس لیے ہم نے پبلک لائبریری میں پہنچ کر اونکو صاحب کے مکان کا پتہ پوچھا اور پھر وہیں سے ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھ کر ان کے ٹیلی فون نمبر کا پتہ کیا۔ میں نے برادرم عبدالحمید سالکین صاحب سے کہا کہ آپ خود محترم اونکو صاحب کو ٹیلی فون کریں تاکہ اگر وہ پوچھیں کہ تم کون ہو تو آپ اپنا نام بتا سکیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ اگر میں ٹیلی فون کروں گا تو ممکن ہے کہ میرا نام سن کر وہ ملنے کا موقع نہ دیں۔ چنانچہ برادرم موصوف نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ محترم اونکو صاحب نے کہا کہ بے شک آ جائیں، مگر میں صرف 5 منٹ دے سکوں گا کیونکہ مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے۔ عبدالحمید سالکین نے مجھے کہا کہ ہم 1.5 روپیہ جانے کا اور 1.5 روپیہ آنے کا کرایہ ادا کریں گے، لیکن وقت صرف 5 منٹ ملے گا، بظاہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا ہمیں ضرور جانا چاہیے، کم از کم محترم اونکو صاحب سے تعارف تو حاصل ہو جائے گا۔ اس پر ہم پبلک لائبریری سے نکلے، ٹیکسی لی اور اونکو صاحب کے گھر پہنچے۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ اونکو صاحب کا لڑکا نیچے دروازے پر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جب ہم اس سے ملے تو اس نے کہا کہ ابا جان کو مصروفیت بہت ہے، اس لیے جب 5 منٹ ختم ہو جائیں تو آپ خود بخود ہی اجازت لے کر چلے جائیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، یہ کہہ کر اوپر چلا گیا اور جا کر اونکو صاحب کو اطلاع دی، اور 1-2 منٹ بعد ہی ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت معمر بزرگ شریف طبع ہنستے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی نوکر چائے لا رہا ہے۔ سلام اور مصافحے کے بعد اونکو صاحب نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا، ہم بیٹھ گئے۔ اونکو صاحب نے برادرم عبدالحمید صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور کام کیا ہے، جو انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے کہا میرا نام محمد صادق ہے اور میں احمدیہ جماعت کا مبلغ ہوں۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے میں نے آپ کی کتاب کبزان یعنی صداقت پڑھی ہے، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھی ہے۔ بعض امور کے متعلق میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا، اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ 1-2 منٹ باقی تھے، انہوں نے چائے پینے کے لیے فرمایا اور ہم نے چائے پینا شروع کر دی۔ وہ 2 منٹ بھی ختم ہوئے تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اجازت لے کر واپس چلیں، مگر اونکو صاحب نے فرمایا نہیں آپ بیٹھیں۔ میں سمجھا تھا کسی اخبار کے 2 نمائندے آ رہے ہیں۔ میرے پاس عام طور پر اخباروں کے نمائندے آتے رہتے ہیں اور کرید کر ریاست کے حالات پوچھتے ہیں اور پھر جا کر اخباروں میں شائع کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے
کہ اخبار کے نمائندوں کو 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیتا، کیونکہ میرے کام بہت اہم اور بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ سے ملنا ان سب سے اہم ہے، اس لیے آپ بیٹھیں۔ یہ سن کر ہمیں بے حد خوشی ہوئی اور ہم اطمینان سے باتیں کرنے لگے۔ قریباً آدھ پون گھنٹے کے بعد کہنے لگے، آپ کی کتاب کبزان بہت اچھی ہے، مختصر بھی ہے اور واضح بھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی وکیل نے لکھی ہے۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ آپ نے یہ کتاب اردو یا انگریزی میں لکھی ہوگی اور کسی ملایا کے باشندے نے اس کا ملایا زبان میں ترجمہ کیا ہوگا، مگر اب بات چیت کر کے معلوم ہوا کہ یہ کتاب آپ نے خود ہی لکھی ہے۔ پھر احمدیت کے عقائد اور دوسرے مسلمان بھائیوں سے ہمارے اختلاف کے متعلق وہ بعض باتیں پوچھتے رہے اور یورپ اور امریکہ میں تبلیغ اسلام کے حالات دریافت فرماتے رہے، حتیٰ کہ رات کے 10 بجنے کو آئے۔ جوہور سے آخری بس سنگاپور کے لیے پورے 10 بجے روانہ ہونی تھی، مگر اونکو صاحب نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ کار نکالو تاکہ ان دونوں کو بس کے اڈے پر چھوڑ آئیں۔ چنانچہ اونکو صاحب نے ہمیں کار میں بیٹھنے کا ارشاد فرمایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے، اور 10-15 منٹ جو ہم کار میں اکٹھے رہے وہ مجھے بار بار تاکید فرماتے رہے کہ میرے دفتر میں کل صبح ضرور آئیے، بھولنا نہیں۔ میں اور کئی باتیں جماعت کے متعلق آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بس کے اڈے پر پہنچے اور بس میں سوار ہونے کے لیے قدم رکھا ہی تھا کہ بس روانہ ہو گئی۔ جوہور میں ریاست کے دفاتر عموماً 8 بجے کھلتے ہیں، اس لیے خاکسار 8 بجے سنگاپور سے روانہ ہوا اور قریباً 10 بجے محترم اونکو صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے پر میں نے 2 اور بزرگوں کو موجود پایا۔ ایک محترم عبداللہ بن عیسیٰ تھے، جنہیں ریاست کی طرف سے عزت افزائی کا خطاب داتو دیا گیا تھا، اور ایک اور بزرگ جن کا نام عبد الرحمن بن یاسین تھا، جو بعد میں پارلیمنٹ آف ملایا کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ محترم اونکو صاحب نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے آپ دونوں کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ آپ احمدیہ عقائد خود ان کی زبانی سنیں، اور دوسرے اس وجہ سے کہ آپ ان کی ملائی زبان بھی سنیں کہ کیسی فصیح اور بلیغ ہے۔ پھر ہم وہاں بیٹھ گئے۔ 12 بجے سے اوپر تک گفتگو ہوتی رہی۔ ماحول نہایت خوشگوار تھا اور خاکسار کی باتوں کو نہایت غور سے سنا جا رہا تھا۔ وہ قرآنی آیات اور احادیث سن کر بہت حیران ہوئے اور کہا کہ ہم اس سے متعلق پوری تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ پھر محترم اونکو صاحب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ محکمہ شرعیہ جوہور کے لیے جماعت احمدیہ کا لٹریچر خریدا جائے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اونکو صاحب نے احمدیت کے متعلق مزید تحقیقات شروع کر دی اور سلسلے کے لٹریچر کا وسیع مطالعہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ 1956 آ پہنچا۔ محترم اونکو صاحب نے لٹریچر کا مطالعہ برابر جاری رکھا اور آخر 1956 کے ابتداء میں مجھے ایک دفعہ کہا، میں جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ صحیح اور سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں مفتی صاحب علوی بن طاہر الحداد کے پاس جاتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اور ان کو آمنے سامنے بٹھا کر گفتگو کرواؤں اور 2-4 آدمی بھی بلائے جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ گفتگو کے لیے تیار ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں تیار ہوں بے شک۔ آپ مفتی صاحب موصوف سے وقت اور دن مقرر کروا لیں اور مجھے اطلاع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے مفتی صاحب سے مل کر انہیں تبادلہ خیال کے لیے تیار کر لیا اور دن اور وقت مقرر کر کے 2-3 دن پہلے مجھے اطلاع کر دی۔ اونکو صاحب محترم کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہ نازک موقع تھا، اس لیے میں نے اپنے مولا سے دعا کرنی شروع کی کہ الہی تو میری مدد کرنا اور میری رہنمائی فرمانا تاکہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا کمزوری سرزد نہ ہو جو محترم اونکو صاحب کو صحیح راستے سے دور لے جائے۔ میں عین 11 بجے دن کے مقررہ وقت پر سنگاپور سے جوہور پہنچ کر اونکو صاحب محترم کے دفتر میں پہنچ گیا۔ انہوں نے گھنٹی بجائی اور دفتر کا کلرک آیا اور اونکو صاحب نے اسے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر مفتی صاحب سے کہو کہ محمد صادق احمدی مبلغ آ گئے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اس وقت 3 اور معزز آدمی بھی اس گفتگو کے سننے کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ کلرک گیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ مفتی صاحب تو سنگاپور تشریف لے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اطلاع کر دی جائے گی۔ یہ خبر سن کر محترم اونکو صاحب کو بہت رنج ہوا اور بار بار کہتے رہے کہ میں 1 ہفتے سے مفتی صاحب کو یاد دہانی کرا رہا ہوں اور وہ مجھ سے کہتے رہے کہ وعدہ مجھے یاد ہے۔
اور آج صبح بھی میں نے بذریعہ ٹیلی فون انہیں اطلاع کی مگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، افسوس ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نائب مفتی توان عبد الجلیل حسن کو بلایا جائے۔ چنانچہ وہ آ گئے اور ہم 5-6 آدمی اکٹھے دفتر میں بیٹھ گئے اور آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، اور کہا جا سکتا ہے کہ 3/4 وقت میں نے لیا۔ 12:30 بجے محترم اونکو صاحب کہنے لگے کہ آئیں گھر چلیں کیونکہ ہم سب کے لیے کھانا تیار ہے، اس پر ہم آپ کے ساتھ ہو لیے۔ گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور پھر گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے نائب مفتی صاحب سے بار بار کہا کہ اگر میری کسی بات پر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو ابھی میرے سامنے پیش کر دیں، ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں تو اس کے بعد اونکو صاحب سے کہیں کہ یہ بات غلط ہے اور وہ بات غلط ہے۔ اونکو صاحب محترم نے میری تائید فرمائی مگر نائب مفتی صاحب آخر تک خاموش رہے۔ اس پر دوسرے لوگ تو چلے گئے مگر میں اور اونکو صاحب رہ گئے۔ اونکو صاحب نے مجھے کہا کہ آج سے آپ مجھے احمدی سمجھے اور خدمت اسلام کے لیے میں $20 ماہوار جماعت کو دیتا رہوں گا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ علی ذالک کہا اور ان کے لیے اور زیادہ دعا شروع کر دی۔ گو محترم اونکو صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ مجھے احمدی سمجھا جائے مگر مجھے ڈر پیدا ہوا کہ ممکن ہے کہ اگر اونکو صاحب کو بیعت کے لیے کہا جائے تو وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں، اس لیے ان کے لیے خود بھی دعا کرتا رہا اور سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی دعا کی درخواست کی۔ حضور پر نور نے خود بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور دوسرے بزرگوں کو بھی دعا کے لیے تحریک فرمائی۔ میں نے اونکو صاحب محترم سے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں تاکہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اطلاع مل جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام واقعی سچے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے استخارہ کیا اور ایک دن مجھے ٹیلی فون پر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ انہوں نے استخارہ کیا اور پھر دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں اور ان پر بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اور دونوں خوابوں کی وجہ سے انہیں یقین ہو گیا کہ احمدیت سچی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے سچے مامور ہیں۔ چونکہ انہیں ہر طرح اطمینان اور تسلی ہو چکی تھی اور انہیں احمدیت کی سچائی کے متعلق یقین ہو چکا تھا، اس لیے 23 مارچ 1956 کو انہوں نے بیعت کے لیے فارم پر کر دیے۔